نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ توبہ کے 14ویں رکوع میں ہم نے یہ پڑھا کہ 3 انتہائی مخلص صحابہ اکرام تھے، لیکن یہ ہے کہ بحث تاخیر کی وجہ سے وہ غزوہ تبوک میں شرکت سے محروم رہے اور ایک آزمائش سے گزرے۔ یہ جو تاخیر ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ شیطان کے ہمارے اوپر مختلف طرح سے حملے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک حملہ یہ بھی ہے کہ وہ پہلے تو روکتا ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں ہی نہ، اور اگر کرنے کا ارادہ کر لیں تو وہ چاہتا ہے کہ اس میں تاخیر کی جائے، ڈیلے کی جائے۔ تو یہ نیکی کام میں تاخیر کرانا بھی ایک شیطان کی طرف سے حملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن مجید کی ہدایت کیا ہے؟ وہ آ رہی ہے آیت نمبر 119 میں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اس کے لیے شیطان رکاوٹ ڈالے گا، وہ تو خود برباد ہوا ہے، چاہتا ہے کہ ہمیں بھی برباد کرے، وہ ہمیں تقوی سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہم پھر کیا کریں؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ یعنی ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو شیطان سے حملوں کے بچانے کا کہ انسان اچھے لوگوں کے ساتھ ایک میل جول اختیار کرے، اچھے لوگوں کے ساتھ ایک صحبت ان کی اختیار کرے۔ اچھی صحبت انسان کو بنا دیتی ہے، شیطان کے نفس کے حملوں سے بچنے میں انسان کے لیے مفید بنتی ہے، اور بری صحبت وہ انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ اور بہت سے لوگ صرف بری صحبتوں کی وجہ سے ہی بری عادات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اگر بچنا چاہتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، شیطان کے حملوں سے، تو مستقل اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ رہے، اچھے ماحول کے ساتھ جڑا رہے۔ جماعتی زندگی اختیار کرنا اسی حوالے سے ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ ویسے تو جماعتی زندگی اختیار کرنا جو دوسرا اور تیسرا فرض ہے ہمارا، یعنی دین کی تبلیغ اور دین کے غلبے کی جد و جہد، اس کے لیے تو ضروری ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کی طرف بلائے اور وہ برائی سے روکے۔ اکیلا انسان مؤثر انداز سے تبلیغ نہیں کر سکتا، ایک ساتھ ملتے ہیں تو صحیح معنوں میں مختلف وسائل، مختلف صلاحیتیں جمع ہوتی ہیں تو مؤثر انداز سے ایک پیغام آگے پھیلایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے پر دین کا غلبہ یہ اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، ایک منظم جماعت ہی ہو سکتی ہے جو جمائے باطل نظام کے خلاف کوئی تحریک چلائے، کوئی احتجاج کرے، اس کے خلاف جہاد کرے اور پھر اس نظام کو اکھاڑے۔ لیکن اپنی ذاتی اصلاح کے لیے بھی جماعتی زندگی بڑی مفید ہے۔ آپ کسی جماعت میں ہوتے ہیں تو ساتھی آپ کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، ذرا سی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو متوجہ کرتے ہیں، اس سے اصلاح ہوتی رہتی ہے، آپ کو موقع ملتے رہتے ہیں اپنے مختلف صلاحیتوں کے اظہار کے بھی۔ اور اگر انسان کسی جماعت میں نہیں ہے، کسی اچھے ماحول میں نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کی اصلاح کرنے والا نہیں، اور بعض پھر خرابیاں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ ان سے جان چھڑانا انسان کا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حفظ ما تقدم کے طور پر کسی اچھے ماحول اور کسی دینی جماعت کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم واقعتاً اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر سکیں اور نیکی پر مستقل کاربند رہ سکیں۔ اس لیے کہ ہمارا چاروں طرف ماحول تو بگڑا ہوا ہے، وہ ماحول تو ہمیں کسی اور چیز کی دعوت دے رہا ہے، دنیا داری کی اور بے حیائی کی اور جو ہے وہ فحاشی کی۔ لیکن اگر کچھ اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہو تو ان کو دیکھ کر پھر انسان جو ہے وہ احساس کرتا ہے کہ مجھے بھی ان کی طرح آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، مجھے بھی ان کی طرح نیکی میں جو ہے وہ ان سے مقابلہ کر کے سبقت کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو،
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ اس کی تعریف سورہ بقرہ آیت 177 میں آ چکی ہے۔ اللہ نے ایک نیکی کا تصور ہمیں بتایا کہ نیکی یہ ہے کہ انسان کی نیکی صرف اللہ کے لیے ہو، نیکی صرف آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ہو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ پھر نیکی کا ایک مظہر ہے انسانی ہمدردی، اپنا پیسہ باوجود پیسے کی محبت کے مستحقین کی مدد کے لیے خرچ کیا جائے۔ نیکی کا دوسرا مظہر ہے عبادات، انسان نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے۔ تیسرا مظہر نیکی کا ہے اپنے وعدے کی پاسداری، جو بات کہے، جو کمٹمنٹ کرے اس سے پورا کرے۔ نیکی کا چوتھا مظہر ہے کہ حق و باطل کے بارکے میں بڑی استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے۔ آخر میں فرمایا آیت 177 سورہ بقرہ، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ تو یہ سچے ہونے کی تعریف کہ سچا کون ہے، خود قرآن سے وہ ڈیفینیشن مل جائے گی۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے انسان ان کے ساتھ رہے تاکہ دین کا پورا تصور وہ بھی اس کے سامنے موجود رہے اور اس کے مطابق وہ اپنے طرز عمل کو بھی ڈھال سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔